حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صدقات اور خیرات کے بارے میں مختلف اس کے احکامات، اس کے آداب بیان فرمائے. اس کے بعد سود کی حرمت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اس کے بعد سودی نظام کی جو سختی ہے اور سودی نظام کی جو خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نشاندہی فرمائی. پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو قرض کے بعد قرض کی ادائیگی میں آسانی کا حکم بیان فرمایا. جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ہر معاشرے کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر، ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے کہ جن کو ہمیشہ سے قرض کی ضرورت پڑتے گی. ہر معاشرے کی یہ ایک فطرت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ جو مذکورہ آیت ہے، اس آیت کے اندر قرض لینے کے، قرض دینے کے آداب تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی، سب سے بڑی، سب سے طویل آیت ہے کہ جس میں قرض کے احکامات بیان کیے گئے. اسی لیے اس آیت کا نام آیت دین ہے. دین کے معنی قرض ہے، لہذا قرض کے احکام جس میں ذکر کیے گئے ہیں وہ آیت کریمہ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسروں کو قرض دو ایک مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تم میں کا لکھنے والا انصاف کے ساتھ اس کو لکھے. وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور تم میں کا لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. جو کچھ اللہ نے اس کو سکھلایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس پر قرض دینا حق ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو لکھ لے اور وہ اس کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس میں سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز کی کمی نہ کرے. گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب تم آپس میں ایک دوسروں کو قرض دو، قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اور اللہ رب العالمین نے لکھنے والوں کے لیے بھی اس بات کی تاکید کی کہ لکھنے والا بھی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ قرض کے اس معاملے کو لکھے. اور جس معاشرے میں جن لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہو، قرض کے اس معاملے میں اگر ان کو گواہ بنایا جائے یا لکھنے پڑھنے کی ان کو اگر ذمہ داری دی جائے تو اللہ نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ لکھے، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. یعنی قرض کے معاملات اتنے اہم اور اتنے نازک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرض لینے اور قرض دینے والوں کو اس کے آداب بتلائے کہ وہ لکھ لیں، ساتھ ہی ساتھ
تیسرا جو شخص اس کے اندر داخل ہے لکھنے والا، محض اس کا کام لکھنے کا ہے، نہ قرض لینے والا ہے نہ قرض دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے کو بھی اس بات کی تاکید کی کہ جب تم کو قرض کے معاملات کو لکھنے کے لیے بلایا جائے تو تم انکار نہ کرو، اس کو لکھ لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے قرض کے معاملے کو لکھ کر رکھنے کی کیا اہمیت اللہ نے بیان فرمائی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب لکھنے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کرے، وہ لکھ لے۔ اور بعد کے ٹکڑے میں اللہ نے بیان کیا کہ وہ شخص کہ جس کو قرض ادا کرنا ہے، یعنی مقروض آدمی بھی قرض کو ادا کرنے کے لیے وہ بھی مقروض آدمی بھی لکھ کر رکھ لے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے قرض کی ادائیگی کے اندر۔ جب کسی سے قرض لیا ہے اپنی ضرورت کے لیے اور جب واپس کرنا ہے قرض کو تو واپس کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے اور واپس کرتے وقت کسی چیز کی کمی نہ کرے قرض کو ادا کرنے کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَعِيبًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَهُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، کہ جو شخص جس پر قرض ادا کرنا ہے، یعنی مقروض آدمی اگر دیوانہ ہے یا کمزور ہے یا وہ لکھ نہیں سکتا تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس آدمی کا ولی اس کو انصاف کے ساتھ لکھ کر رکھے۔ یعنی جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہے، اگر وہ اچھی حالت میں ہے تو وہ خود لکھ کر رکھ لے، لکھا کر رکھ لے قرض کے معاملے کو۔ اور اگر مقروض آدمی اگر پاگل ہے، دیوانہ ہے یا کمزور ہے، بوڑھا ہے یا وہ لکھ نہیں سکتا تو اللہ نے ان کے ولیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کے ولی جو ہے وہ قرض کے معاملے کو لکھ کر رکھے۔ یعنی قرض کے معاملے کو کسی بھی طریقے سے زبانی طور پر ادا کر لینا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ قرض لینے کے بعد قرض کی ادائیگی کے دوران جو معاملات بگڑتے ہیں اور جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، شریعت نے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے جو کچھ بھی چیزیں ضروری اور لازم تھی اس بات کا ذکر بیان فرما دیا۔ اسی لیے کہا کہ جب مقروض شخص اگر پاگل ہے یا کمزور بوڑھا ہے یا اگر لکھ نہیں سکتا تو اس آدمی کا جو ولی ہے یا اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار عدل اور انصاف کے ساتھ قرض کے معاملے کو لکھ کر رکھے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ ایک اسٹیپ تو ہو گیا کہ لکھ کے رکھنا، قرض کے معاملے کو لکھ کر رکھنا، یہ ایک درجہ ہے۔ پھر دوسرا اسٹیپ، دوسرا درجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو اس چیز پر، یعنی لکھ کر رکھنا بھی ہے، پھر 2 مردوں کو اس معاملے پر گواہ بھی بنانا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، ممن ترضون من الشہداء، جس کو تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو۔ یعنی ایک معاملے پر 2 مردوں کو گواہ بنانے کی تاکید کی گئی، اور اگر 2 مرد کسی معاملے پر گواہ موجود نہ ہو تو اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ 1 مرد اور 2 عورتوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ یعنی گواہی کے اندر اللہ رب العالمین نے 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو قائم مقام بنایا، اور یہ اللہ رب العالمین کی حکمت پر مبنی فیصلہ ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں ناقص العقل اور ناقص الدین ہے۔ یعنی مرد کی یادداشت کے مقابلے میں اور معاملات کو یاد رکھنے کے معاملے میں عورتوں سے زیادہ قوت، ذہنی طاقت جو ہے وہ مردوں کے پاس ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے 1 مرد کی گواہی کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کو معتبر سمجھا، اسی لیے کہا کہ 2 مردوں کو اپنے معاملے پر گواہ بناؤ، 2 اگر مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ اور اس کی حکمت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ اگر 2 عورتوں کو گواہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کی حکمت اللہ نے بیان کی کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے۔ یعنی قرض کے اس معاملے کو اگر ان 2 عورتوں میں سے اگر کوئی عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور
گواہ جو ہے وہ انکار نہ کرے جب بھی ان کو بلایا جائے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِلَىٰ أَجَلٍ. اور تم قرض کے اس معاملے کو ایک مدت کے لیے، چاہے وہ چھوٹی مدت ہو کہ بڑی مدت ہو، لکھنے میں سستی اور کاہلی نہ برتو. اللہ نے بیان کیا کہ گواہ بھی جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ گواہی دینے کے لیے آنے سے انکار نہ کرے. جیسے پچھلے آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے لکھنے والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب ان کو معاملہ لکھنے کے لیے بلایا جائے تو لکھنے سے انکار نہ کرے. اسی طریقے سے گواہوں کو بھی اللہ نے تاکید کی کہ جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہی دینے کو آنے کے لیے انکار نہ کرے. اور پھر اللہ نے کہا کہ قرض کا معاملہ چاہے وہ چھوٹی مدت کے لیے قرض لیا گیا ہو یا بڑی مدت کے لیے قرض لیا گیا ہو، یعنی 1 دن 2 دن کا لیے قرض لیا گیا ہو یا سال 2 سال کے لیے قرض لیا گیا ہو، قرض کے معاملے کو لکھ کر رکھنے میں سستی اور کاہلی نہ برتو. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت نے کس طریقے سے زور دے کر قرض کے معاملات کو لکھنے پر ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی. اور تاکیداً اللہ نے کہا کہ ان معاملات کو لکھ کر رکھنے میں سستی اور کاہلی مت برتو. سستی اور کاہلی کی وجہ سے قرض کے معاملات کو لکھنا چھوڑو، ایسا مت کرو. پھر اللہ نے کہا کہ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ. اور یہ اللہ رب العالمین کے پاس زیادہ انصاف پسند ہے اور گواہی کے لیے یہ زیادہ معتبر چیز ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ کہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو، یعنی یہ قرض کے معاملات کو لکھ کر رکھنا یہی اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور گواہی کے لیے بھی یہ زیادہ بہترین چیز ہے اور شک و شبے سے بچنے کے لیے بھی یہ زیادہ معتبر چیز ہے. 3 طریقے کی حکمت اللہ نے بیان کی. جو لوگ اپنے قرض کے معاملات کو لکھ کر رکھتے ہیں یا قرض کے معاملات کو لکھ کر رکھنے کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کی 3 حکمتیں اللہ نے بیان کی کہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل بھی ہے اور دوسرا جو ہے گواہی کے لیے یہ زیادہ معتبر چیز بھی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ شک و شبے سے بچنے کے لیے بھی یہ زیادہ اچھی چیز ہے. یعنی اگر قرض کے معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے، قرض دینے والا اگر اختلاف کر بیٹھے یا قرض لوٹانے والا اگر اختلاف کر بیٹھے تو اس اختلافات کو دور کرنے کے لیے جو چیز لکھی ہوئی ہے اس پیپر کو اگر اٹھا کر دیکھ لیں گے تو شک و شبہ وہ چیز ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ نے اس بات کا حکم دیا. پھر فرمایا کہ الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها، الا یہ کہ تم کوئی نقد تجارت کرتے ہو آپس میں ایک دوسروں سے تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو. یعنی قرض کے معاملات کو تو لکھنا لازم ہے، قرض کو معاملات کو تو لکھنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اگر تجارت کرتا ہے، نقد تجارت کرتا ہے تو اس نقد تجارت کو نہ اگر لکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر تجارت بھی کرتا ہے اور تجارت میں اگر قرض لیتا ہے، یعنی قرض اگر تجارت کے اندر آ گیا تو اللہ نے وہاں بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہاں پر بھی لکھ کر رکھو. یعنی اگر کوئی آدمی کسی دکان سے کوئی چیز ادھار لیتا ہے، یعنی اگر کوئی صابن ہے، شیمپو ہے، صرف زندگی کی کوئی بھی ضرورت اگر کسی دکان سے جا کر اگر نقد لیتا ہے تو اس کو لکھنا ضروری نہیں ہے، اس کو لکھ کر رکھنا یہ شریعت نہیں کہتی. لیکن اگر دکان سے جا کر ادھار اگر لیتے ہیں تو شریعت اس بات کی بھی تاکید کرتی ہے کہ تجارت میں بھی اگر ادھار لیتے ہیں تو اس چیز کو بھی تم لکھ کر رکھو. تو یہاں تک کی باریکی شریعت نے بتائی. پھر فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، کہ جب تم آپس میں ایک دوسروں سے بے کرو، تجارت کرو تو اس میں بھی گواہ بنا لیا کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے اور گواہ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے. یعنی لکھنے والے قرض کے اس معاملے کے اندر اللہ نے جو لکھنے والا ہے اس کی بھی حفاظت کا خیال رکھا ہے اور جو گواہ ہے اس کی بھی حفاظت کا خیال رکھا ہے. یعنی اللہ نے یہ بات بیان کی کہ جو لکھنے والا ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، یعنی اس پر زور زبردستی نہ کرے کہ تو ایسا لکھ، ظلم کی باتوں کو لکھنے پر اس کو مجبور نہ کرے یا غلط بات لکھنے پر اس کو مجبور نہ کرے. اور گواہ اگر ہے تو گواہ پر بھی ظلم نہ کرے، گواہ کو سچی گواہی سے ہٹنے پر اس پر زور نہ ڈالے یا غلط بات کی
گواہی دینے پر اس کو مجبور نہ کرے، تو لکھنے والے اور گواہ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ آدمی جو ہے یہ چیز جو ہے فسق ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے تم کو سکھلایا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت دین ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرض کے معاملات کو لکھنے کے رکھنے کے آداب اللہ نے بیان کیے کہ قرض کے معاملے کو سب سے پہلے لکھ لیا جائے، اور دوسری چیز اس پر گواہ بھی بنا لیا جائے۔ دو مردوں کو، اگر دو مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے، اور جو لکھنے والا ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچائے، اور جو گواہ اس میں شامل ہے اس کو بھی کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ یہ قرض کے آداب اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ اگر ان آداب کا پاس و لحاظ رکھا جائے گا اور اپنے لین دین کے معاملات میں اس چیز کا خاص اگر خیال رکھا جائے گا تو کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے اختلافات سے کوئی آدمی اس کے اندر نہیں پڑ سکتا۔ بہت سارے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کے، اختلافات کے، اور اس کی وجہ جو ہے یہی ہوتی ہے کہ جو آدمی قرض دیا وہ قرض دینے والا اس میں اختلاف کر بیٹھتا ہے کہ میں اتنا دیا، اور قرض جو لوٹانا جس پر ہے، جو مقروض ہے، وہ لوٹاتا نہیں وقت پر، یا اگر وقت پر لوٹاتا بھی ہے تو اس میں کمی بیشی کرتا ہے۔ یہیں سے اختلافات، لڑائی جھگڑے، اور یہی بات آدمی کے قتل اور غارت گیری تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت کی جو تعلیم ہے بڑی حکمت پر مبنی ہے اور رحمت پر مبنی ہے، اور اگر کسی معاشرے کے اندر اس تعلیم کو اپنایا جائے تو وہاں اختلافات، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد اور قتل و غارت گیری سے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔